اچھا، سیٹھ عابد کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے، اس نے نیوکلیئر پروگرام میں نہیں، ہمارے پروگرام کے ساتھ بالکل قطعاً نہیں، کوئی کنیکشن نہیں۔ اچھا جی، آج کل چیئرمین کون ہے؟ آج کل چیئرمین کوئی ایک سال ہے مجھے نام۔ اچھا جی، ان دنوں آپ کی طرف نہیں کہ چیئرمین کے حوالے سے کسی نے کوئی اشارہ کیا تھا کہ آپ کو بنا؟ ہاں مجھے کیا تھا، مجھے اشارہ کیا تھا، ہاں تو کہنے کہ آپ کو چیئرمین بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں کام کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کام لینا نہیں جانتا۔ اچھا جی، بس یہ الفاظ تھے میرے۔ تو بے نظیر کا آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے ان سے معافی مانگنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی۔ ہاں وہ میں نے آپ نے اپنی کتاب میں ایک تذکرہ کیا ہوا ہے، اور وہ نسیم حسن شاہ جو ہے وہ شاید ایک دو راتیں سو نہیں سکا۔ ڈاکٹر فاروق صاحب سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی یادوں کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں۔ جناب کوئی بڑی یادیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے حوالے سے جو ہوں وہ ہمیں ذرا بتائیے، اور انہوں نے کس طرح سے جو ان کے بعد چیئرمین آئے ان کو چیئرمین بنایا، اور آپ کو خواب کس طرح سے آ گئی تھی؟ وہ میں ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان دبئی میں موجود تھے، وہاں ایک میٹنگ تھی خاص، وہاں پہ موجود تھے، تو انہوں نے میسج بھی جو آیا کہ 3 آدمی میرے پاس آ گئے، ایک ڈاکٹر جوید ارشد مرزا، ایک نسیم خان، اور ایک ڈاکٹر محمد فاروق۔ اچھا، ہم تینوں ڈی جی تھے۔ ٹھیک ہے، تو نتیجتاً یہ ہوا کہ وہ جو جہاز میں جب بیٹھے تو وہ دونوں بزنس کلاس میں بیٹھے، اچھا جی، تو مجھے اکانومی کلاس میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھی ٹی جی تھا۔ اچھا، تو بکنگ کس نے کروائی تھی؟ ہیں مجھے نہیں پتا، اچھا، جس نے بھی کروائی ان جس نے دو کو؟ کروائی اس نے، جس نے بھی کروائی اس نے ڈاکٹر جوید مرزا کو اور نسیم خان کو بزنس کلاس میں ڈال دیا، اور مجھے وائی کلاس میں ڈال دیا، اچھا، اکانومی۔ ڈاکٹر صاحب نے بلایا تھا دبئی ڈاکٹر میں صاحب آپ نے کو؟ تو بالکل بلایا تھا۔ اچھا جی، ہاں تو جہاں پہ وہ جب پہنچے، ظاہر ہے وہ بزنس کلاس میں تھے، انہوں نے فوری طور کے اوپر اپنا پاسپورٹ پریزنٹ کر کے وہ اس جگہ پہ چلے گئے۔ اچھا جی، تو جب میں پہنچا تو مجھے کہا ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ فاروق تم کیوں لیٹ ہو؟ ہاں جی، ظاہر ہے ہاں جی، انہوں نے کہا تم کیوں لیٹ ہو؟ جی، میں نے کہا سر میں وائی کلاس کا پیسنجر تھا، اچھا جی، میں یہی الفاظ کہا ہاں ایگزیکٹلی، جی، میں وائی کلاس کا پیسنجر تھا۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، بیٹھ میٹنگ شیٹنگ ہوئی، جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اگلے روز ہم نے واپس آنا تھا، رات کو 11-12 بجے کے لگ بھگ ڈاکٹر خان صاحب نے ایک لڑکے کو بھیجا، جاؤ فاروق سے اس کا پاسپورٹ اور اس کا ٹکٹ دیا۔ اچھا جی، تو میرے پاس آیا، پھر صبح جب جہاز میں بالکل بیٹھنے لگے تو میں فرسٹ کلاس کا پیسنجر تھا۔ ٹھیک ہے، وہ میں ڈاکٹر صاحب نے اپنے ساتھ مجھے بٹھا دیا ٹھیک، اچھا فرسٹ جی، کلاس میں۔ یہ بڑا وہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے، اور وہ دونوں جو آئے وہ پھر بزنس کلاس میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اچھا، فرسٹ کلاس اپر ہوتی ہے بزنس سے بھی؟ ہاں فرسٹ کلاس یا بزنس کلاس سے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا جی، فرسٹ کلاس، ٹھیک تو ہے، ڈاکٹر صاحب اتھرائز تھے، ہاں جی، کسی کو بھی کر سکتے تھے، تو وہ انہوں نے مجھے بھی فرسٹ کلاس میں دے دیا، اور میرا پاسپورٹ سب کچھ فرسٹ کلاس میں دیا۔ بس اس کے بعد سے جو ہے نا، جب ہم نے آگے یہاں لینڈ کیا تو ہمارے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی۔ اچھا جی، انہوں نے کہا ڈاکٹر فاروق جو ہے ڈاکٹر خان کا بڑا چہتا ہے، تو بہرحال جو کچھ ہوتا ہے وہ پھر منافقت کا اس اندازہ نہیں ہے۔ آج کل چیئرمین کون ہے؟ آج کل چیئرمین کوئی ایک سال ہے مجھے نام۔ اچھا جی، ان دنوں آپ کی طرف نہیں کہ چیئرمین کے حوالے سے کسی نے کوئی اشارہ کیا تھا کہ آپ کو بنا؟ ہاں مجھے کیا تھا، مجھے اشارہ کیا تھا، ہاں تو کہنے کہ آپ کو چیئرمین بناتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیں میں کام کرنا چاہتا ہوں، لوگوں سے کام لینا نہیں جانتا۔ اچھا جی، بس یہ الفاظ تھے میرے، اور اس وجہ سے کہ کام لینے ہوئے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، گالیاں بھی دینی پڑتی ہیں، کچھ کرنا پڑتا ہے جو نہ کرے، تو اس سے میں بچتے جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات تھی، اور میں نے کہا میں کام ہاتھ سے کرنا جانتا ہوں لیکن کام لینا نہیں جانتا۔ تو پھر کس طرح ڈاکٹر صاحب نے فیصلہ کیا، کس کے بارے میں فیصلہ کیا اپنے بعد چیئرمین بنانے کا؟ ایکچولی یہ بڑی لمبی کہانی ہے، وہ پھر
ڈاکٹر جوید ارشد مرزا اس وقت سینئر موسٹ تھے، اچھا جی، سینئر موسٹ تھے، تو ٹھیک ہے، ڈاکٹر خان صاحب نے اس کو چیئرمین ریکمینڈ کروا اچھا جی، بھیج دیا کہ یہ چیئرمین کے لیے موضوع ہے، بس وہ مرزا صاحب چیئرمین بن گئے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ممنون رہے جس طرح سے پرویز مشرف کے، نہیں جس طرح نہیں نواز نہیں شریف، نہیں نہیں نواز شریف پرویز یہاں مشرف پر والا۔ بھی نہیں، یہاں پر بھی یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنے گھر کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوتے تھے تو مرزا سامنے سے گزرتا تھا روڈ سے، کبھی اس نے ہاتھ بھی ویو نہیں کیا۔ اچھا جی، ہوتا ہے نا آدمی کا ہاں اپنی جی، کلی کو ویو کر لیتا ہے، بس نیچے دے دے کے چلا جاتا تھا۔ تو یہ بات تھا، سب کو بری لگی، انہوں نے کہا ایک وقت تھا میرے چیئرمین تھا، ہاں جی، ہاں تو اس کو یہاں سے گزرتے ہوئے یا تو گزر ہی نہ، ہاں جی، اگر گزر رہے ہو تو کم سے کم ویو تو کر دو۔ ہاں جی۔ تو بے نظیر کا آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے ڈاکٹر نسیم حسن شاہ نے ان سے معافی مانگنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی۔ ہاں وہ میں نے آپ نے اپنی کتاب میں ایک تذکرہ کیا ہوا ہے، اور وہ نسیم حسن شاہ جو ہے وہ شاید ایک دو راتیں سو نہیں سکا، اچھا جی، تو انہوں سے ڈاکٹر اس کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے کہا ڈاکٹر قدیر خان کو فون کرو۔ ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو فون کیا تو انہوں نے کہا سر آپ تشریف لے آئیں میرے دفتر میں آئے، تو دفتر میں آ گئے، انہوں نے وہ بات وہاں پہ کی کہ بس بھٹو صاحب کو میں سمجھتا ہوں پھانسی دی گئی ہے تو غلط دی گئی ہے، غلط دی گئی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا اب اس کا کیا ازالہ کریں؟ انہوں نے کہا تم جاؤ یار، خیر ہے اب تو بھٹو تو نہیں ہے نا، پھانسی چڑھ گیا ہے وہ تو، اچھا، اب تو بے نظیر پرائم منسٹر ہے، اس کی بیٹی ہے، اس سے معافی مانگ لے گا۔ اور تو ڈاکٹر خان صاحب نے ہی مینیجڈ اچھا جی، گیسٹ ہاؤس میں، ٹھیک اسلام ہے، آباد گیسٹ ہاؤس میں مینیج کر لیا، نسیم حسن شاہ کو بھی بلا لیا اور بے نظیر کو بھی بلا لیا، اور نسیم حسن شاہ نے بڑی جرت کر کے بے نظیر پرائم منسٹر تھی اس وقت، تو اس سے کہا کہ میں بھٹو صاحب کو میں غلط پھانسی دی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں۔ انہوں نے کہا سر میں نے معاف کیا، اچھا جی، بے نظیر بھٹو نے بے کہا۔ نظیر بھٹو نے کہا میں نے معاف کیا۔ اب پھر انہوں نے تو کوئی بات تو بتانی تھی نا، تو میں ڈاکٹر خان صاحب نے ویسے ہی کہا کہ یار نسیم حسن شاہ یہ بتاؤ کتنے پرسنٹ تم جو ہے اپنے فیصلے کرتے ہو اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ سرکار کے فیصلوں کی حمایت کرتے ہو؟ اچھا جی، تو جو نسیم پر حسن کراتے ہیں فیصلہ۔ ہیں، ہاں اچھا جی، نسیم حسن شاہ نے کہا ہم 90% فیصلے اپنے کرتے ہیں، 10% حکومت کے ماننے پڑتے ہیں۔ اچھا، میرا خیال آج کل اس سے کوئی ریورس ہو گیا ہے۔ بہرحال اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اچھا جی، ٹھیک۔ اور تو پھر ڈاکٹر خان صاحب نے کہا اچھا وہ 10% میں جو ہے بھٹو کو پھانسی دینا ہی شامل تھا۔ ہاں جی، ہاں ڈاکٹر صاحب پھر شرمندہ ہو گیا ہوں گے، ہاں، ڈاکٹر نسیم حسن، وہ بھی ڈاکٹر تھے نا، نسیم وہ بھی حسن ڈاکٹر تھے نا، ہاں، نسیم حسن شاہ صاحب۔ بہرحال میں اپریشیٹ یہ کرتا ہوں کہ نسیم حسن شاہ، میں کہتا ہوں کہ معافی مانگنے والا بھی عظیم ہے اور معاف کرنے والا اس سے بھی بڑا عظیم ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا، جس طرح سے آپ نے پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دیا، جس طرح سے دنیا کی نظریں ادھر تھی، امریکہ کی نظریں بھی ادھر تھی، آپ نے سارا کچھ انڈر گراؤنڈ کر رہے تھے تاکہ دنیا کو پتہ نہ چلے، تو اس میں کس طرح سے آپ؟ میں ایک صرف چیز یہ کہوں گا، آپ کو بتا دے رہا ہوں، چیزیں مہنگی پڑتی ہیں لیکن کوئی چیز ڈائریکٹلی پاکستان کو نہیں آئی، اچھا جی، اور یہ ہے ہماری سکسیس کا راز، ہماری کامیابی کا راز یہ ہے کہ کوئی چیز ڈائریکٹلی پاکستان کے اس پروگرام کے لیے نہیں آئی، کچھ ایسی چیزیں ہیں وہ جو سیکرٹس ہیں، اچھا ہم کہیں سے میں ایک بات بتا دیتا ہوں، ایک آدمی انگلینڈ میں کچھ ہمارے سامان پہنچ گیا، جی، تو اب وہ آدمی گھبرایا، انہوں نے کہا میں پکڑا چل گیا، تو ڈاکٹر صاحب سے اس سے بات ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جو جہاز ہے جہاں کہیں بھی ہو جا رہا ہو اس میں ڈال دو۔ اچھا جی، یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے، ہاں، ہوا یہ کہ وہ جہاز جاپان جا رہا تھا، اچھا جی، تو مجھے کہا کہ فاروق تم جاؤ، انہوں نے بات کر لی تھی پہلے، عمر فاروق نام کا ایک ایئر فورس کا تھا، وہ یہ کا چیف تھا، اچھا جی، عمر فاروق نام کا،
تو وہ ان کے وہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ تھے، تو ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا. میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کوئی بات، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اچھا انہوں نے کہا کہ چلو ویسے ہی مذاکر انہوں نے کہا، کہنے کا کوئی بات نہیں، یہ تو جہاز کو کہیں گے جی جہاز کے پیڑ میں درد ہو گیا تو پیچھے تو جائے دو جی. تو انہوں نے اس طرح کیا. اچھا جہاز جو ہے نا وہ کراچی میں اس کو اتار لیا. میں وہاں موجود تھا. میں نے اپنے دونوں پیکیجز جو ہے جو مارک تھے، ہاں جی ہمارا ڈس تھا، ایک خاص سمبل ہوتا ہے نا، تو ہم نے وہ دونوں اتار لیے. تو جہاز کو کہا جی یہ اب ٹھیک ہو گیا ہے، جاؤ جہاز ٹھیک چلا ہے. گیا. اچھا سیٹھ عابد کے بارے میں بڑا کہا جاتا ہے اس نے نیوکلیئر پروگرام میں. نہیں، ہمارے پروگرام کے ساتھ بالکل قطعاً نہیں، کوئی کنٹریبیوشن نہیں اچھا جی ٹھیک ہے. ہمارے پروگرام کے ساتھ. باقی کسی کے ساتھ ہو تو مجھے پتا نہیں. ہاں جی ڈاکٹر عبد القدیر خان تو بالکل ان کو باقاعدہ فراڈیا قرار دے چکے ہیں. ایگزیکٹلی وہ کہہ سکتے ہیں، جی انہیں زیادہ پتہ ہے نا، ٹھیک ہے. وہ چیئرمین تھے نا، ہاں جی انہیں زیادہ پتہ، ان سے پوچھا جاتا تھا. لیکن میں اپنی ہاتھ تک یہ کہوں گا کہ اس کی زیرو کنٹریبیوشن ہے ہمارے پروجیکٹ. اچھا کبھی ان کو ملاقات آپ کی ہوئی؟ ان سے دیکھا ان کو؟ میری نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور وہ پھر بڑے صاحب کی ہوئی ایک مرتبہ. صاحب سے بات کرنا چاہ رہا تھا. صاحب نے اس کو بلایا. وہ مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو جو کام کر رہے تھے، مجھے کمرے میں بند کر کے انہوں نے کہا جب حسب ضرورت تمہیں بلا لیا جائے گا. اچھا مجھے نہیں بلائے گا. میری ملاقات سیٹھ عابد سے نہیں کس کو بند کر دیا؟ سیٹھ عابد کو بند کر دیا؟ نہیں، سیٹھ عابد کو بلایا تو صحیح انہوں نے، اچھا مجھے ایک کمرے میں ڈال دیا الگ تاکہ یہ ہماری بات نہ سن سکے. اچھا ڈاکٹر قدیر خان نے بلایا تھا اس کو؟ ڈاکٹر قدیر خان نے اس کو بلایا تھا. اچھا انہوں نے کہا یہ جو ہے نا، میں اس کے بعد سے یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بہت بڑا فراڈیا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. انہوں نے سخت لفظ استعمال کیے. میں وہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. جی ٹھیک ہے. ہاں چونکہ میں اتنا ہی صرف کہوں گا کہ اس کی زیرو کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاس. جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ.